الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کے فضائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے کئی فضائل ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ بڑے غور سے آپ توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ درود شریف پڑھنے والا خوش قسمت لوگ ہیں جو درود شریف پڑھتے ہیں۔ اتنے زیادہ فضائل ہیں درود پاک کے کہ بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ کوئی بھی بندہ کوئی اور عمل نہ بھی کرے، درود پاک ہی پڑھتا رہے ہر وقت، تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے غم، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، مثلاً اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں اور آخرت کا ذخیرہ بنائیں، لوگوں کی دعائیں لیں۔ نیچے ویڈیو کے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے کئی فضائل ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 2، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین درود پاک کی۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ نمبر 3، درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے دنیاوی حالات کی وجہ سے، تو جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام غم پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے کہا چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا حصہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں صرف آپ پر درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا، یعنی وہ کچھ دوسرے ذکر و اذکار بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کتنا ٹائم میں دوسرے اذکار کروں اور کتنا ٹائم آپ پر درود پاک پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو پڑھو، لیکن زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا ٹائم آپ پر درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تمہیں تمہاری پریشانی سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ تب تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم ویسے زبان سے تو بہت محبت کے دعوے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ہونی بھی چاہیے ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی بچوں سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ صرف زبانی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ محبت کا تب پتہ ہوگا جب آپ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے۔ یہ ہے محبت۔ خالی زبان سے کہہ دینا کہ ہمیں محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عملی طور پر کر کے دکھائیں کہ جتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہر قسم کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لے گا۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ، جتنا زیادہ آپ درود پاک پڑھیں گے اتنا ہی آپ زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہوں گے قیامت کے دن۔ تو زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے بیٹھے اٹھتے لیٹتے اپنے کام پر ہر وقت آپ کی زبان پر درود پاک جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
درود شریف بھیجتا تھا۔ تو محترم ناظرین، کیا آپ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ قیامت کے دن آپ سب سے زیادہ نزدیک ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ یقیناً آپ کے دل میں یہ خواہش ہوگی، تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ سب سے زیادہ آپ سے زیادہ کوئی درود پڑھنے والا نہ ہو، یعنی دن رات آپ درود پاک پہ لگے رہیں، تاکہ جو ہے آپ سب سے آگے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یقین کریں اللہ نے ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں رکھی ہیں، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نہیں تو آج کسی تگڑے بندے سے ملنا ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے ملنا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، اور جب آپ بھی ان کے ساتھ ہوں گے تو آپ کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ تو ساتھ تب ہی ہوں گے جب آپ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں گے۔ تو اپنا یہ معمول بنا لیں، ہر وقت آپ کی زبان سے درود پاک چلتا رہنا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، لیکن سب سے افضل درود پاک جو ہے وہ درود پاک ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود شریف کو کثرت سے پڑھا کریں، ہر کسی کو یہ یاد ہے، کیونکہ الحمدللہ بحیثیت مسلمان سب نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں یہ پڑھتے ہیں ہم درود پاک۔ تو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، تاکہ آپ قیامت کے دن سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہوں۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ پڑھتے رہا کریں، اور سب سے زیادہ قرب آپ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاصل کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔